پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک تاجر اور اس کے طوطے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ طوطے نے تاجر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا جو بے انتہا امیر تھا اور اس کو پرندوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملک سے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گیا۔ وہاں اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ایک طوطا بہت زیادہ پسند آیا۔ اس نے وہ طوطا خرید لیا جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بہت پیاری تھی۔ وہ تاجر طوطے کو اپنے ملک لے گیا۔ طوطا باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ ہر کسی کو جو کوئی اس کے گھر آتا ان کا دل اپنے نغموں سے بہلاتا تھا اور بے انتہا باتیں کرتا تھا۔ تاجر کو اس طوطے سے بڑی محبت ہو گئی اور یوں کئی دن گزر گئے۔ طوطے نے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس قید میں اداس ہے۔ ایک بار سوداگر تجارت کے سلسلے میں دوبارہ اسی ملک میں گیا جہاں سے وہ طوطا لے کر آیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتا دی۔ طوطے سے کہا کہ میاں مٹھو، تم بھی کچھ بتاؤ، کیا فرمائش ہے تمہاری؟ طوطے نے کہا، میری صرف ایک درخواست ہے۔ سفر کے دوران جب آپ دریا کے پاس جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک بہت خوشنما منظر نظر آئے گا۔ وہاں پر میری طرح کے طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہارا ایک دوست تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو ترس رہا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا ہوں، تم سے دور ہوں اور تم باغوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو؟ طوطے نے آگے کہلوایا کہ ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ سوداگر اس کی بات تو سمجھا نہیں، لیکن اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ طوطے کا یہ پیغام اس کے دوستوں تک ضرور پہنچا دے گا۔ وہ طوطا تاجر کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب اس ملک میں پہنچا اور اپنے طوطے کے بتائے ہوئے خوبصورت سی زمینی حصے سے گزرنے لگا تو وہاں سے اسے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے طوطوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پیارے پیارے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ تمہیں سلام کہتا ہے، وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھول رہے ہو۔ اس طرح جھولنا تمہیں کس طرح بہلاتا ہے؟ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو، وہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے۔ ابھی سوداگر نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پروں کو پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحوں تک اس کا جسم تھر تھرایا، یعنی کانپا، پھر وہ بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا، بعض دفعہ ایسی بات سے خاموش بہتر ہوتی ہے جو فساد، لڑائی، جھگڑا اور بے چینی پیدا کریں۔ سوداگر اس پیغام دینے پر بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے بلا وجہ یہ پیغام یہاں تک پہنچایا۔ سوچنے لگا، اس نے ناحق اپنی زبان کی وجہ سے ایک جان گنوا دی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید میرے اس پیارے طوطے کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، کوئی بہت گہرا دوست بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی ہو۔ میری اس خبر سے اتنا رنج ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ سوداگر وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ گھر والوں کو ان کے تحفے دیے اور سب تک ان کے تحفے پہنچا دیے۔ طوطے نے پوچھا، میری فرمائش پوری کی یا نہیں؟ میرے بھائی لوگوں نے تم سے بات کی یا نہیں؟ جواب دیا، اور آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے میرے سوال کا کیا جواب دیا؟ سوداگر نے ایک آہ بھری
اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے دکھ بھری لہجے میں کہا، بہتر یہ ہے میرے دوست، جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے صدمہ ہوگا، میں تجھے نہیں بتا سکتا، تجھے بہت دکھ ہوگا، میں خود تیرا پیغام دے کر بہت پچھتایا ہوں۔ طوطا کہتا ہے، ایسی کیا بات ہوئی جو آپ زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ طوطا کہنے لگا، آپ بیان کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، میرے دل میں اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہے، میں برداشت کرتا ہوں، جو کچھ آپ نے دیکھا مجھے بتا دیجئے، مجھے میرے ساتھیوں کا پیغام دیجئے۔ سوداگر کہنے لگا، پیغام کیا ہے؟ ایک بری خبر ہے، جب میں تیری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا، اور جو تیرا حال تھا وہ بیان کر دیا، جو تیرا پیغام تھا ان تک پہنچا دیا، تو ان میں سے ایک طوطا تیرے عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طوطا میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے مرنے پر میں بے حد پچھتاوے میں ہوں، مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں تجھے یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی سوداگر یہ بات بولا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری تاری ہو گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور تڑپتے ہوئے اس نے بھی جان دے دی۔ وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی۔ اسی حالت میں سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا، ٹوپی سر سے اتار دی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا، میرے پیارے مٹھو، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو مجھے چھوڑ جائے گا، یہ منحوس قصہ میں تجھے ہرگز نہ سناتا۔ ایک تو میں پہلے ہی بہت غم زدہ تھا، تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا، اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں، تیرے سامنے میں نے یہ کیا خبر دی۔ سوداگر دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا ہوا، جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ اب اس کے کسی فائدے کا نہیں تھا۔ طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوداگر گزرا ہوا سارا معاملہ بھول گیا اور طوطے کی اس حرکت پر حیران و پریشان، منہ کھولے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مر گیا تھا نا؟ اے میری بلبل، تو ذرا یہ بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں، تیرے دوست نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا؟ تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اسی پر عمل کیا۔ اس طوطے نے کہا، میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضا میں جیے جائیں، قید میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو، جو کسی کی غلامی میں ہو، اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا۔ طوطا یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا۔ کس طرح ایک طوطے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضا میں سانس لینے والے کتنے ہی بے قدری کرتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیے ان لوگوں سے جو قید میں بند ہیں، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوستو، آج انسان بھی آزاد ہے، لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے، بے قدری سے باز نہیں آتا۔ تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک طوطا اس سے زیادہ چالاک تھا۔ قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجری میں رہ کر کیا خوشی پائی۔ دعا کرو کہ تم آزاد فضا میں سانس لو، اور جن کو یہ فضا میسر ہے وہ قدر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کمنٹ میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو۔
آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو بے گناہ ہیں اور قید و بندش میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنوں سے دور، اپنوں کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایسے بے گناہوں کو بھی اپنے گھر والوں تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع اور توفیق عطا کرے، اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔